Assalamu alaikum. In this lesson, we will do the translation of chapter 13, Hazrat Umar Rajallahu Ta'ala Anhu of class 10. The Rasul of Islam Sallallahu Alaihi Wasallam had left behind a band of selfless people who dedicated themselves with singleness of purpose to the service of new religion. रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे बेलौस लोगों का एक ग्रोह छोड़ा था जिन्होंने अपने आप को नई मज़हब की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया. One of these persons was Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anhu, who was great both in war and peace. उनमें से एक शख्स हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे जो जंग और अमन दोनों में बेमिसाल थे. Few persons in the history of mankind have displayed better qualities of head and heart than हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो. इंसानी तारीख़ में बहुत कम लोगों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बेहतर अमल और सोच की खूबियाँ दिखाई हैं. Hazrat Umar Raziallahu Ta'ala Anhu was born in Makkah in 40 BH. His lineage joins that of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's in the 8th generation. Hazrat Umar Raziallahu Ta'ala Anhu की वलादत 40 हिजरी में मक्का मुकर्रमा में हुई. उनका सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है. He was one of the 17 literate persons of Makkah when Muhammad sallallahu alaihi wasallam became Rasul. He entered the fold of Islam at the age of 27. वो मक्का के 17 पढ़े लिखे अफराद में से एक थे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बने. वो 27 साल की उम्र में दायरे इस्लाम में दाखिल हुए. Hazrat Umar Raziallahu Ta'ala Anhu led a very simple life. His standard of living was in no case higher than any ordinary man. Hazrat Umar Raziallahu Ta'ala Anhu ने निहायत सादा ज़िंदगी गुजारी. उनका मयारी ज़िंदगी किसी भी सूरत एक आम आदमी से बुलंद नहीं था. Once the governor of Kufa visited him while he was taking meals comprising of barley bread and olive oil. The governor said, Amirul Mu'mineen, enough wheat is produced in your dominions. Why do you not take wheat bread? एक दफ़ा कूफा के गवर्नर उनसे मुलाकात के लिए आए जब वो जौ की रोटी और जैतून के तेल पर मुश्तमिल खाना खा रहे थे. गवर्नर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपकी सल्तनत में काफ़ी गंदम पैदा होती है. आप गंदम की रोटी क्यों नहीं खाते? Feeling somewhat offended, the Caliph asked him, Do you think that wheat is available to each and every person inhabiting my vast dominions? खलीफा ने कुछ नाराज़गी महसूस करते हुए उससे पूछा, क्या आप समझते हैं कि मेरी सल्तनत में हर शख्स को गंदम मैसर है? No, replied the governor. Then how can I take wheat bread unless it is available to all my people? Added the caliph. नहीं, गवर्नर ने जवाब दिया. फिर मैं गंदम की रोटी कैसे ले सकता हूँ जब तक कि ये मेरे तमाम लोगों को दस्तयाब ना हो. खलीफा ने मज़ीद कहा. Once the envoy of the Roman emperor set out for Medina attended by a large retinue. He wanted to meet the caliph. एक दफ़ा रूमी शहंशाह का सफ़ीर मदीना के लिए बहुत सारे नौकर चाकर लेकर रवाना हुआ. वो खलीफा से मिलना चाहता था. He inquired of a passerby, Tell me please, where is the palace of the caliph? The Arab was surprised by his strange question. उसने एक राहगीर से दरियाफ्त किया कि बताओ खलीफा का महल कहाँ है. इस अजीब सवाल पर अरब हैरान रह गया. The
envoy was escorted to the masjid of the Nabi sallallahu alaihi wasallam, and to his utter astonishment, a person who was lying on the bare floor of the mosque was the Caliph Umar Farooq Raziallahu Ta'ala Anhu, the greatest ruler of his time, whose armies held sway over the 3 known continents of the world. سفیر کو مسجد نبوی میں لے جایا گیا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ تھی کہ جو شخص مسجد کے ننگے فرش پر لیٹا ہوا تھا وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کی فوج نے دنیا کے 3 براعظموں پر اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا۔ Everyone had easy access to Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, and every person was free to question his actions. ہر شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک آسان رسائی حاصل تھی اور ہر شخص کو ان کے کاموں پر سوال کرنے کی آزادی تھی۔ Once he said, I have no more authority over the Baitul Mal than a custodian has over the property of an orphan. If I had been well-to-do, I would not accept an honorarium. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بیت المال پر اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں جتنا کہ ایک نگران کا کسی یتیم کے مال پر ہوتا ہے۔ اگر میں امیر ہوتا تو کوئی اعزازیہ قبول نہ کرتا۔ If not, I would draw a little to meet the ordinary necessities of life. Brothers, I am your servant and you should neither unnecessarily hoard or waste. اگر نہیں تو میں زندگی کے عام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا لوں گا۔ بھائیو، میں آپ کا خادم ہوں اور آپ کو بلا ضرورت ذخیرہ اندوزی اور فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ I must work for the welfare and prosperity of our people. مجھے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ Once a person shouted in public meeting, O Umar, fear Allah. ایک دفعہ ایک شخص نے جلسہ عام میں آواز دی، اے عمر، اللہ سے ڈرو۔ The audience wanted to silence him, but the Caliph prevented them from doing so, saying, if such frankness is not exhibited by the people, they are good for nothing, and if we do not listen to them, we would be like them. حاضرین نے اسے خاموش کرنا چاہا، لیکن خلیفہ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر لوگوں کی طرف سے اس طرح کی بے تکلفی کا مظاہرہ نہ کیا جائے تو وہ بیکار ہیں، اور اگر ہم ان کی بات نہ مانیں تو ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ He took particular care to emphasize that there should not be much distinction between the ruler and the ruled, and the people should have an easy and free access to the highest authority of the state. انہوں نے اس بات پر زور دینے کا خاص خیال رکھا کہ عوام اور حکمران کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، اور عوام کو ریاست کے اعلیٰ ترین لوگوں تک آسان اور آزاد رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ Every governor had to sign a bond on his appointment that he would put on coarse cloth and would eat coarse bread, and that the complainant would have an easy access to his presence at any time. ہر گورنر کو اپنی تقرری پر ایک حلف نامے پر دستخط کرنا ہوتے تھے کہ وہ سادہ کپڑے پہنے گا اور سادہ روٹی کھائے گا، اور فریادی کو کسی بھی وقت اس کی موجودگی میں آسانی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was kind and sympathetic to the needy. Unstinted service to humanity was his foremost concern. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کرنے والے تھے۔ انسانیت کی بے لوث خدمت ان کی اولین ترجیح تھی۔ He roamed about at night, often under cover,
in order to acquaint himself with the condition of his people. وہ اپنے لوگوں کی حالت سے واقف ہونے کے لیے رات کو اکثر گھومتے رہتے تھے. One night, as he was roaming outside Medina, he observed in a house a woman was cooking something, and 2 children sitting beside her crying for food. ایک رات جب وہ مدینہ سے باہر گھوم رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر میں ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2 بچے اس کے پاس بیٹھے کھانے کے لیے رو رہے ہیں. After waiting for some time, he asked the woman what the matter was. She told him that the children were hungry, that there was nothing in the kettle except water and a few pieces of stones, and that she was lulling them to believe that food was being cooked for them. کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اس عورت سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. اس نے انہیں بتایا کہ بچے بھوکے ہیں، کیتلی میں پانی اور پتھروں کے چند ٹکڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ ان کو یہ یقین دلا رہی ہے کہ ان کے لیے کھانا پکایا جا رہا ہے. The Caliph, without disclosing his identity, hurried to Medina, 3 miles away, brought a bag of flour, and was not content until the appetite was satisfied. خلیفہ اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر جلدی سے 3 میل دور مدینہ گئے، آٹے کا تھیلا لائے، اور جب تک بچوں کی بھوک ختم نہ ہوئی وہ مطمئن نہ ہوئے. The next day he called again to apologize to the woman for his negligence and fixed a dole for her. اگلے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے اپنی لاپرواہی کی معافی مانگنے گئے اور اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا. Honesty and integrity were the highest virtues in the character of the second caliph. خلیفہ ثانی کے کردار میں ایمانداری اور دیانت اعلیٰ ترین صفات تھیں. Once during his illness, his physician prescribed honey for him. Tons of honey was kept in the Baitul Mal, but he did not take a drop of it, unless he was permitted by the People's Committee. ایک دفعہ ان کی بیماری کے دوران ان کے طبیب نے ان کے لیے شہد تجویز کیا. بیت المال میں ٹن کے حساب شہد رکھا گیا تھا، لیکن اس کا ایک قطرہ بھی نہیں لیا جب تک کہ مجلس عاملہ کی اجازت نہیں ملی. His wife Kulthum once presented a few bottles of perfumes to the Empress of Rome. The Empress returned the bottles filled with precious stones. When Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu learned of it, he deposited the jewels in the Baitul Mal. ان کی اہلیہ کلثوم نے ایک مرتبہ روم کی مہرانی کو عطر کی چند بوتلیں پیش کیں. مہرانی نے قیمتی پتھروں سے بھری بوتلیں واپس کر دیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زیورات بیت المال میں جمع کرا دیے. Tradition makes the Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم of Islam say, "If Allah had wished that there should have been another Nabi after me, he would have been none other than Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ." روایت ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا کہ میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی نہ ہوتا.